وہ جذبہ آخر کو کام آیا زہے مقدر۔ ہمارے محترم شاہد جاوید صاحب نے ایک بڑی خوبصورت نعت کی فرمائش کی ہے، اور میں شاید وہ پہلے بھی یہاں پڑھ چکا ہوں، مجھ سے فرمائش کی گئی ہے اس کی خاص طور پر۔ سرے طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے۔ سرے طور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے شاعر کہہ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، پہاڑ پر گئے، تو اپنی خواہش پر، یہ ذرا نوٹ کیجئے گا بات، اپنی خواہش پر اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ سے باتیں کی انہوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے سرے طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے۔ اور آگے والا مصرع میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، جب آپ خود سنیں گے دوسرا مصرع اور سبحان اللہ کہیں گے تو مجھے بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ شاعر نے دوسرا مصرع کس کے لیے کہا ہے۔ تو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں پہلا مصرع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور دوسرا سنیے گا۔ سرے طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے۔ سرے طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے۔ سرے طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے۔ اور جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے۔ جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے۔ یہ تو آپ نے سنا ہے نا کہ اپنا جانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ جناب محترم قاسمی صاحب، یہاں پر میں آپ کی بات کو دوستوں کے ذوق تک زیادہ پہنچانے کے لیے پنجابی میں عرض کر دوں کہ ان کا جانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ سید ناصر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے ہوندے سی کہ بڑی خوبصورت آپ نے ایک ربائی کہی ہے۔ آپ فرماندے نے کہ فرش زمین دا آغاز فرماندے نے کہ عرش اعظم تے رب فرمان لگا، تیری خاطر دو عالم نے بنے آجا۔ فرش زمین دا کمکمے تاریاں دے تمبو ویخ افلاک دے تنے آجا۔ فرش زمین دا کمکمے تاریاں دے تمبو ویخ افلاک دے تنے آجا۔ نازاں والیا ناز ادا تیری ہندے پیار حبیباں دے کھنے آجا۔ او کلیم سی تو محبوب میرا، رب آکھیا جوڑیاں سنے آجا۔ نعرہ رسالت۔ کیا بات ہے، آپ نے بڑی اچھی اس کی تشریح فرما دی، ماشاءاللہ۔ سرے طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، حضرت موسیٰ کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور دوسرا مصرع جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے۔ آپ حضور کی عظمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں خود بلایا۔ حضرت موسیٰ اپنی خواہش پر گئے اور ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے خود بلایا۔ میں اب دوبارہ پڑھ رہا ہوں، اب آپ کو یہ شعر زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی اس کی تشریح کی ہے۔ سرے طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے۔ اور جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے۔ جسے خود خدا بلائے اسے آپ
جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلیم پائے، جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلیم پائے، اور جو کلام رب سنائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو کلام رب سنائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو کلام رب سنائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو مریض کو شفا دے اسے کہتے ہیں مسیحا، جو مریض کو شفا دے اسے کہتے ہیں مسیحا، اور جو مسیحا کو بچائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو خطا معاف کر دے وہ خدائے لم یزل ہے، جو خطا معاف کر دے وہ خدائے لم یزل ہے، اور جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو قمر کو توڑتا ہو جو دلوں کو جوڑتا ہو، جو قمر کو توڑتا ہو جو دلوں کو جوڑتا ہو، جو یہ معجزے دکھائے اسے آپ کیا کہیں۔ ایک اور بڑی خوبصورت نعت کی فرمائش محترم شاہد جاوید صاحب نے کی ہے۔ پروفیسر اقبال عظیم صاحب کی کئی نعت شریف ہے جو میں نے بہت پہلے پڑھی ہے، آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر فرمائش پر پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں، کہاں یہ مدینے کی گلیاں، کہاں میں، کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں پروفیسر اقبال عظیم صاحب کی کئی نعت شریف۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا
ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے بشر کی سر عرش مہمان نوازی بشر کی سر عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے بشر کی سر عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روضہ
پاکے خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ایک اور بڑی خوبصورت نعت جو بھی میں نے حال ہی میں پڑھنی شروع کی ہے، آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ لطف ان کے جدھر جدھر دیکھے، لطف مہربانیاں ان کی مہربانیاں، لطف مانے ان کی مہربانیاں، لطف ان کے جدھر جدھر دیکھے۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا ایک ایک شعر۔ لطف ان کے جدھر جدھر دیکھے، لطف ان کے جدھر جدھر دیکھے، لطف ان کے جدھر جدھر دیکھے، کام بنتے ادھر ادھر دیکھے، کام بنتے ادھر ادھر دیکھے، جو غلام در محمد ہے، کیوں کوئی ان کو در بدر دیکھے، کیوں کوئی ان کو در بدر دیکھے، مصطفیٰ جب ہے راہبر اپنے، امتی کیوں ادھر ادھر دیکھے، امتی کیوں ادھر ادھر دیکھے، ایک لمحے میں بات بن جائے، کملی والا جدھر جدھر دیکھے، کملی والا جدھر جدھر دیکھے، لطف ان کے جدھر جدھر دیکھے، کام بنتے ادھر ادھر دیکھے۔ آخر میں قصیدہ بردہ شریف آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ سب مل کر پڑھیں گے قصیدہ بردہ شریف۔ قصیدہ بردہ شریف امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے۔ امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ ایسے شدید بیمار ہوئے
کہ آپ بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہے، آپ کا جسم تقریباً پیرالائز ہو گیا اور آپ بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے۔ اسی حالت میں آپ خواب کی حالت میں پہنچ گئے۔ خواب کی حالت میں کیا پہنچے، آپ کی تو قسمت ہی جاگ گئی کہ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار انہیں خواب میں نصیب ہو گئے۔ آپ نے ان سے قصیدہ بردہ شریف سنا اور اپنی چادر مبارک آپ کو عنایت کر دی خواب کی حالت میں۔ جب آپ بیدار ہوئے، سو کر اٹھے ہیں، تو وہ چادر ان کے بستر پر اسی طرح رکھی ہوئی تھی جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خواب میں عنایت فرمائی تھی۔ اس لیے اس قصیدے کو کہا جاتا ہے قصیدہ بردہ، قصیدہ برد کہتے ہیں چادر کو، قصیدہ بردہ یعنی چادر والا قصیدہ۔ آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پہلا شعر پڑھوں گا میں۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، اس کے دو تین اشعار فرمائیں۔ چلے میں پہلے میں آپ کی فرمائش پوری کر دیتا ہوں، اس کے بعد قصیدہ بردہ شریف پڑھتا ہوں۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، یہ میں نے بہت پہلے نعت شریف پڑھی ہے جس کی محترم نے فرمائش کی ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس کے دو تین شعر۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ یہ شعر جو میں نے ابھی پڑھا ہے آپ کے سامنے، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، اس کے لیے میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ مجھ ناچیز کو 1995 میں عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی اور شب قدر ادھر ہی گزارنے کا موقع نصیب ہوا۔ وہاں جب میں آخری مرتبہ حضور کے دربار کے پاس سے گزرنے لگا تو دل سے ایک دعا نکلی کہ حضور میں تو میرا نواں یہ عمرہ تھا اور نویں بار میں حضور کے دربار میں گیا۔ میں نے کہا کہ حضور میں تو نویں مرتبہ آپ کے دربار میں اکیلا آ گیا ہوں، اب میرے بیوی بچوں کو بھی موقع دیجئے کہ وہ بھی آپ کے دربار میں اسی طرح کھڑے ہوں جیسے میں کھڑا ہوں۔ یہ کہہ کر میں پاکستان واپس آ گیا۔ آپ یقین کریں کہ 1995 نومبر اسی سال مدینے سے لیٹر آتا ہے، مدینے سے لیٹر آتا ہے، اور لیٹر میں لکھا کیا ہے وہ سننے والا ہے۔ اس میں لکھا ہے قاری صاحب ہم آپ کو مدینے شریف بلانا چاہتے ہیں،
مختلف گھروں کے اندر محفل سجانا چاہتے ہیں اور آپ کے بیوی بچوں کو حضور کے دربار میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں. یہ کہاں سے انتظام ہوا؟ تو یہ حضور کے دربار میں جو بھی آپ دعا کریں گے وہ کبھی رد نہیں ہوگی، کبھی رد نہیں ہوگی، وہ لازم قبول ہوگی. اب سنیے شعر، اب سنیے یہ شعر. در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے. مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر. خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے. خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. قصیدہ بردہ شریف کے اشعار مل کر ہم پڑھیں گے. پہلا شعر میں پڑھوں گا. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے میرے اللہ، اے رب العزت، درود و سلام بھیج ہمیشہ ہمیشہ تک اپنے حبیب پر جو تمام مخلوق سے بہتر ہیں. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مل کر میرے ساتھ پڑھیے گا. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار ہیں، دونوں اہم مخلوق یعنی جن و انس اور عرب و عجم دونوں گروہوں، دونوں جماعتوں کے آپ سردار ہیں. تو اس میں یہی کہا جا رہا ہے. ایک مرتبہ پھر پڑھ رہا ہوں، مل کر پڑھیے. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین
الفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اور آخری شعر بڑا مبارک شعر ہے. آخری شعر بڑا مبارک شعر. آپ یہ مت سمجھیے گا جو پہلے اشعار میں نے پڑھے ہیں وہ مبارک نہیں ہیں، وہ بھی مبارک ہیں. حضور کی شان میں تو ایک لفظ بھی کہہ دیا جائے مبارک. لیکن یہ شعر میں اس لیے مبارک کہہ رہا ہوں کہ مجھ ناچیز کو جب یہ سعادت ملی، مرتبہ ملا کہ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے اندر جانا نصیب ہوا، تو دروازے پر جو تالا ہے چھوٹا، اس پر یہ قصیدہ بردہ شریف کا یہ شعر کھدا ہوا ہے. هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی. اس کا مطلب ہے کہ وہی ہیں اللہ کے ایسے حبیب کہ جن کی شفاعت کی ہمیں امید ہے. ہر ایک خوف کے وقت، ہر ایک خوف و ہراس کے وقت جو آنے والے خوف ہیں، ہماری نگاہ اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جاتی ہے، جو قیامت کے روز ہماری شفاعت فرمائیں گے. یہ شعر اس تالے پر کھدا ہوا ہے، آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. مل کر میرے ساتھ پڑھیے گا، دل سے پڑھیے گا. جو بھی دل سے پڑھے گا اس کا بلاوا ضرور آئے گا انشاءاللہ. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ایک مرتبہ باواز بلند میرے ساتھ پڑھیے. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دوستان گرامی، پہلے اختصار کے ساتھ ہم صلاۃ والسلام عرض کریں گے آقا کریم کی بارگاہ میں، اور صلاۃ والسلام کے بعد دعائے خیر ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر خوش نصیبوں کا اعلان جو ہے وہ کیا جائے گا. مصطفیٰ جان رحمت پیلا شمع بز میں ہدایت پہ، جس کو جو بھی ملا ان کے در سے ملا، جس کو جو بھی ملا ان کے در سے ملا، جس کو جو بھی ملا ان کے در سے ملا. کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو، جو بھیگ لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دیں
اور کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ ارے منگتا تو کوئی منگتا ہے، شاہوں میں دکھا دو جس کو میں سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو جو بھی ملا ان کے در سے ملا، جس کو جو بھی ان کے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے۔ وہ بات آگئی نا قاسم صاحب نے جو ارشاد فرمائی تھی کہ دعا کی اور پھر ویزے عنایت ہو گئے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ارے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، جس کو جو بھی ملا ان کے در سے ملا، جس کو جو بھی ملا ان کے در۔ رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرتے دل نکال دیتے ہیں، جس کو جو بھی ملا ان کے در سے ملا، جس کو جو بھی۔ میرے امام اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ملا لا لا، جس کو جو بھی ملا ان کے در لا، جس کو جو بھی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، ارے بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، جس کو جو بھی ملا ان کے در سے ملا، ان کے در کی سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سج گئے، جن کے آنے سے دونوں جہاں سج گئے، جن کے آنے سے دونوں جہاں سج گئے، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ ساڈی حاضری مولا قبول کر لیں، تینو تیرے یاراں دا واسطائی، تینو تیرے یاراں دا واسطائی، تے جنہاں غاراں چ روئے او ساڈے لئی، تینو اونا غاراں دا واسطائی، تینو اونا غاراں دا واسطائی، کرم تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، کرم تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، کرم تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، لاج تم نہ رکھو گے تو میری کون رکھے گا، لاج تم نہ رکھو گے تو میری کون رکھے گا، کرم تم نہ کرو گے تو کرم کون
کون کرے گا کرم تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا الہ العالمین، آج کی یہ رات تیرے اور تیرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر میں بیت گئی. مولا سب کی حاضری کو قبول فرما. یا الہ العالمین، اپنے پیارے محبوب کے ذکر کی برکت سے جو لوگ بھی اپنی جائز اور نیک مرادیں لے کر آئے ہیں، مولا سب کی مرادوں کو پورا فرما. اے میرے اللہ، اپنے پیارے محبوب کے نالین شریفین کے تصدق سے مولا سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھرپور فرما. یا الہ العالمین، اپنے پیارے محبوب کریم کے صدقے اے میرے خالق و مالک، جو ہماری مائیں اور بہنیں اور بچیاں اس پنڈال میں تیرا اور تیرے پیارے محبوب کا ذکر خیر سننے کے لیے آئی ہیں، مولا سب کی جائز اور نیک حاجات کو پورا فرما. یا رب العالمین، سب پر اپنی رحمتوں کی چادریں عطا فرما. یا الہ العالمین، اپنے پیارے محبوب کریم کے صدقے مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. میرے اللہ، ہمارے دلوں میں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی شمع کو روشن فرما. میرے اللہ، ہم سب کو حضور کا پکا اور سچا غلام بنا، حضور کا عاشق بنا. یا الہ العالمین، ہم دن رات ہر وقت مولا تیرا اور تیرے پیارے محبوب کا ذکر کرنے والے بنا دے. یا الہ العالمین، اپنے پیارے محبوب کے اس ذکر پاک کی برکت سے، محفل پاک کی برکت سے جتنے بھی یہاں نعت خواں حضرات نے نعت خوانی کی ہے، قراء حضرات نے تلاوت کی ہے، خطاب ہوئے ہیں، مولا جو بھی ذکر و اذکار ہوا ہے، مولا اس کو اپنی عظیم اور مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین، اس کو قبول و منظور فرما کر ہمارے بھائی جناب محترم چودھری شاہد جاوید صاحب اور ان کے باقی جتنے بھی ساتھی ہیں اس پروگرام میں ان کے ساتھ تعاون فرمانے والے، سب کے مال میں، جان میں، عزت و آبرو میں، ایمان میں، ان کے گھروں میں مولا اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. مولا عزتوں کے تاج عطا فرما، دنیا اور آخرت میں سرخرو فرما. یا الہ العالمین، اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اس ذکر پاک کے صدقے مولا جن دوستوں نے، بچوں نے، بھائیوں نے، ہماری مائیں بہنوں نے دعا کے لیے کہا ہے، مولا تو علام الغیوب ہے، سب کچھ جانتا ہے، سب کی جائز اور نیک دعاؤں کو قبول فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما. یا الہ العالمین، خصوصاً بالخصوص یہ بلال احمد ہیں، علی جاوید ہیں، ابو بکر جاوید ہیں، مولا چودھری محمد شریف صاحب ہیں. میرے خالق و مالک، اس ذکر پاک کی محفل کے برکت سے مولا ان کو تندرستی عطا فرما، ان کو صحت کامل عاجل عطا فرما. مولا ان کی جسمانی روحانی بیماریوں کو دور فرما، مولا شفائے کلی عطا فرما. یا الہ العالمین، جناب محترم حاجی فرحاد یاسین صاحب ہیں، مولا ان کو تندرستی عطا فرما، ان کو صحت کامل عاجل عطا فرما. یا الہ العالمین، جناب محترم چودھری عبداللطیف صاحب کی والدہ مرحومہ کی مغفرت فرما. یا الہ العالمین، اس ذکر پاک کی برکت سے حضور علیہ السلام کی امت کے جتنے بھی لوگ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں سب کی بخشش فرما، سب کی قبور پر اپنی بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. یا الہ العالمین، سب کو کروٹ کروٹ جنتیں عطا فرما. میرے اللہ،
جن دوستوں نے، جن بھائیوں نے، جن بزرگوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا ہے، کسی بھی طریقے سے تعاون کیا ہے، کوشش کی ہے اس کو سجانے کی، اس کو بنانے کی، اس کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے کی، پروگرام کو مولا سب کو اپنی رحمتوں سے مولا مال و مال فرما۔ یا الہ العالمین ہماری خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھرپور فرما۔ یا الہ العالمین محمد عمران صاحب، کیونکہ دوستوں نے بھائی شاہ صاحب کو دعا کے لیے کہا ہوتا ہے، مولا ان کی والدہ کو تندرستی عطا فرما، ان کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما۔ ہمارے جناب محترم چودھری محمد شریف صاحب لاہوری، ان کے بیٹے رضوان احمد صاحب لاہوری، مولا ان کو مزید عزتوں کے تاج عطا فرما، ان کے کاروبار میں، ان کے مال میں مولا اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔